میں نے دیکھا ہے کہ سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں، سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً وہ ایک قابل دید ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یقیناً ایک رول ماڈل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سنگین معاشی حالات ہیں پاکستان کو درپیش، جس کا بڑی تفصیل سے سپہ سالار نے ذکر کیا، اور قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، یہ اسی کا نچوڑ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے۔ میں یہاں پر کسی سیاسی ماضی کی حکومت یا کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 77 سال میں اگر اجتماعی جو اگر کمزوریاں تھیں تو اجتماعی جو کامیابیاں اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے شبانہ روز ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لا کھڑا کریں جس کے لیے یہ وطن مارز وجود میں آیا تھا، اور جس کے لیے آپ کے بڑوں نے، پاکستان کے اکابرین نے عظیم قربانیاں دی تھی۔ اور آج بدقسمتی سے ہم ابھی تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، جو ہو گیا ہو گیا۔ آج بھی اگر ہم کمر کس لیں اور قرآن کریم کے احکامات کے تابع زندگی بسر کرنے کا ایک ارادہ کر لیں یقین محکم کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اقوام عالم میں ایک عظیم مقام مل کر دلوا سکتے ہیں، مگر یہ تبھی ہوگا کہ اس ملک کے اندر جس طرح فتنۃ الخوارج کی بات کی، اور خوارج کے بارے میں علماء کرام مشائخ اعظام سے بہتر کون جانتا ہے کہ خوارج نے اسلامی تاریخ میں کیا تباہ کن کردار ادا کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور ان کا ہمیں سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ جو ہمارا سوشل میڈیا۔ میں آپ کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطاکار انسان سمجھتا ہوں۔ رب ذوالجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اسی سے ہمیں معافی مانگنی ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، لیکن بغیر کسی ذاتی پروموشن کے اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر آج جو عوامی خدمت کی سیاست کو جو نام تھا 2018 سے پہلے، وہ 2018 کے بعد عوامی خدمت کی کوئی پذیرائی نہیں۔ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، اور یہاں پر بیٹھے یہ سپہ سالار، یہ سامنے بیٹھے جو فوجی افسران یا پولیس کے افسران، جن کے اداروں نے، جن کے افراد نے، افسروں نے، جوانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے بچے اس ملک کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے
बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी हैं और इस मुल्क के अंदर लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए, अपने बच्चों को यतीम करके इस दुनिया से दागे मुफारकत दे गए, उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनकी जो बेहुरमती की जा रही है, 9 मई का वाकया आपके सामने है। उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। 1971 का जो सानिया हुआ और जो कायद का मुल्क जो दुलख्त हो गया, आज वहां पर उन किरदारों के साथ क्या सलूक हो रहा है, मुझे उसके ऊपर कुछ नहीं कहना, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं कि वो गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो आप बीजते हैं वही आप काटते हैं। तो आज मैं समझता हूं कि हमें इस बात का फैसला करना है और उलमाए कराम से ज़्यादा मोतबर और लायक एहतराम तबका इस मुल्क में और कोई नहीं जो कि अमन और भाईचारे का पैगाम उसको आगे लेकर चले। और मुल्क के अंदर जो मुनाफरत की सियासत हो रही है, मुल्क के अंदर जो तकसीम दर तकसीम हो रही है, उसके खात्मे के लिए मेंबर रसूल से आपसे ज़्यादा कोई और मोतबर आवाज़ हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूं कि चाहे किसी का किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है, हम सब मुसलमान हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं, एक रसूल को मानने वाले हैं और एक किताब को मानने वाले हैं। फ़रोई इख्तिलाफ़ात में पढ़कर हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा मकाम भी अता फरमाया है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है कि माशरे में इस तकसीम दर तकसीम का ख़ात्मा करवाएं और मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे लेके बढ़ें। यकीन करें कि आज इस हुकूमत में आते ही जहाँ पर भी मैं गया हूँ, मैंने पहली बात की कि मैं यहाँ पर कर्ज लेने नहीं आया। ये कहना आसान है